بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں ویورس؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ویورس، آج جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں وہ ذرا دوسرے ٹاپک سے، دوسرے جو سبجیکٹس تھے ان سب سے ہٹ کر ہے۔ اس کا نام ہے ویورس ہائپوگلیسیمیا۔ تو خون میں ہائپو کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ کم، کوئی چیز کی کمی۔ خون میں گلوکوز کی جب کمی ہو جاتی ہے بہت زیادہ حد تک تو اس کو ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں۔ ڈائبٹیز سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے۔ لوگ تو ڈائبٹیز کو اتنا موذی مرض سمجھتے ہیں، خطرناک سمجھتے ہیں۔ خون میں شوگر لیول بڑھ جانا تو خطرناک سمجھا ہی جاتا ہے، لیکن گلوکوز کی کمی اس سے بھی زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہے۔ ویب سائٹ بولڈ اسکائی کے مطابق 16 عام اور خطرناک بیماریاں جو ہیں خون میں گلوکوز کی کمی کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ کمی بہت شدید جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ اس کا اثر ہر شخص پر الگ ہوتا ہے، جیسے ہر شخص کے باڈی کا اور اسٹرکچر کا ہر چیز بالکل ڈیفرینٹ ہے، اسی طرح ان کے علاج بھی ڈیفرینٹ ہوتے ہیں، ان کی ڈیزیزز بھی ڈیفرینٹ ہوتی ہیں۔ اسی کیفیت کو ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں، جو کہ شوگر میں حد درجہ خون کی کمی ہو جاتی ہے۔ لوگ نقصیر اکثر جو کہ بہت کامن ہے، پھوٹ جاتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اسٹریس سے اسکن کتنی خراب ہوتی ہے، ہیئرز خراب ہوتے ہیں، ناخن خراب ہوتے ہیں، منہ میں چھالے کیوں ہوتے ہیں؟ اب تک سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ نظر انداز ہونے والی بیماری جو ہے وہ ڈائبٹیز کے مریضوں میں اس کی وجہ سے موت کے شرح جو ہے وہ 6 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بلڈ میں جو ہے شکر جو ہے بہت کم کرنے والی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جو شوگر لیول بالکل ڈاؤن کرنے کے لیے جو میڈیسن لیتے ہیں، جو ایسی ڈائٹ لیتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ گلوکوز کو اتنا نیچے گرا دیتی ہے کہ مریض کی موت تک واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ ٹائپ 2 کے مریضوں کے مقابلے میں ٹائپ 1 کے مریضوں میں ہائپوگلیسیمیا 3 گنا زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کے سمٹمز کیا ہیں؟ اس کی علامت یہ ہے کہ دل کی دھڑکن جو ہے، ہماری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی گھٹ جاتی ہے۔ ہمارے مزاج میں بہت زیادہ چڑچڑاپن ہو جاتا ہے اور اکتاہٹ ہو جاتی ہے، ہر چیز سے بیزاری ہے، ہر چیز میں اتنا زیادہ بورڈم لگتا ہے، اتنا زیادہ ہم پریشان رہتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ ویورس خالی ڈائبٹیز کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جب میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ جب ہمارے بلڈ میں ایک دم شوگر لیول اتنا گر جاتا ہے، اتنا زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے کتنی ساری علامتیں ہیں۔ اکثر خدا نخواستہ پیشنٹ کی نیند میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ دن بھر جو ہے نیند کے مسائل کی وجہ سے دن میں اتنی زیادہ خماری رہتی ہے، رات کو بھی بے خوابی رہتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، کھانے سے بیزاری ہو جاتی ہے۔ اور جب سب سے زیادہ اس کا علاج کرتے ہیں تو پھر اس میں بھوک اس سے بہت شدت کی لگتی ہے۔ اگر ان کو وقت پہ کھانا نہیں ملتا ہے تو وہ انہیں اختلاج ہونے لگتا ہے، گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ جیسے ہی انہیں بھوک لگے تو ان کو فوری طور پہ کھانا ملنا چاہیے۔ اعصاب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ پیر تو اس طرح ہلنے لگتے ہیں ایک دم کہ جیسے یہ ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک کوئی الکوہل لیتا ہے تو اسے وہ چیز نہیں ملتی ہے تو کس طرح اس کے ہاتھ جو ہیں کپ کپانے لگتے ہیں۔ اور فیٹی ایسڈ کی کمی کی تناؤ کی وجہ سے بھی جو ہے بہت بے چینی رہتی ہے، دل پہ گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے ویورس، پیشنٹ خود تو پریشان ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے دوسرے لوگ بھی بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ویورس سب سے زیادہ جو ہے آپ کو اپنی شوگر جو ہے وہ
چیک کرانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ کتنی ڈاؤن ہوئی ہے۔ ایک لیول تک رہتی ہے کہ یہاں تک شوگر رہنا چاہیے، اس سے زیادہ ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہونا چاہیے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم اس کی میڈیسن لے رہے ہیں یا انسولین لے رہے ہیں تو وہ کافی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ویورس، ہر چیز کو لے کے چلنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک چیز سے دوسری چیز کو زیادہ متاثر کرتی ہے، جیسے یہ ڈائبٹیز کے لوگ لگاتار دوا لیتے ہیں، اور ہائپو تھائرائڈ ہو یا ہائپر تھائرائڈ ہو اس کی ہے، یا مرگی کی دوا ہے، تو اس کی دواؤں کے بھی بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے ویورس، باڈی سے کیلشیم جانے لگتا ہے ایک دم۔ تو اس کے لیے جو ہے ویورس ضروری ہے کہ آپ اپنے خالی یہی نہ دیکھیں کہ میں نے شوگر چیک کرا لی اور بس میں لے رہا ہوں اس میں، یا میں لے رہی ہوں میں جو بھی اس کا اچھا، کبھی کبھی آپ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں اور اس کے ساتھ میں وہ تو اس کا میڈیسن جو ہے لائف لانگ لینا ہے آپ کو، آپ لیتے بھی ہیں برابر۔ اس کے بعد بھی جیسا کہ میں نے اسی پہ آج کا ویڈیو کیا ہے کہ ہائپوگلوسیمیا یعنی بلڈ میں حد سے زیادہ شوگر لیول جو ہے بالکل نہ گرنے دیں۔ اس سے جو ہے آدمی خدا نخواستہ کبھی کبھی کوما میں چلا جاتا ہے، بے ہوشی تو ایک بالکل اس کے لیے کامن سی چیز ہے۔ جب اتنا زیادہ اس کی شرح بڑھ جاتی ہے تو ویورس آپ جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں اپنے گھر میں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آپ کے آج کل تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی یوں کہ فاسٹ فوڈ ہے اور یہ جنک فوڈ ہیں، ان کی وجہ سے آج کل یہ بچے بھی بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں، اور ان کو تو خیر اتنا علم ہی نہیں ہوتا ہے، اتنی نالج نہیں ہے، ان کے لیے بھی آپ خیال رکھیں، اور ان کا بھی ٹائم ٹو ٹائم جو ہے چیک اپ کراتے چلیں، اور 30 ایئرس کے بعد تو بہت ہی ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو شوگر نہیں بھی ہوتی ہے اور اس کی شوگر اتنی ڈاؤن ہو جاتی ہے، یعنی وہ شوگر کا پیشنٹ نہیں بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگوں کو ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے، جو بھی آپ کے فزیشین ہیں، فیملی فزیشین ہیں، یا ان سے آپ برابر اپنا معائنہ، اپنا چیک اپ کراتے رہا کریں، اور ڈائٹ اچھی لیں، اور پانی بہت زیادہ پیا کریں، تھوڑی ایکسرسائز کیا کریں، یا ایکسرسائز نہیں بھی کرتے ہیں تو اس میں جاگنگ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سب چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ سب چیزوں سے بچے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو آج کی اچھی لگی ہو تو آپ ضرور لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچتی رہا کریں، اور آپ کے جو بھی سجیشنز ہوا کریں اس سے بھی مجھے ضرور آگاہ کیا کریں تو مجھے خوشی ہوگی۔ اور مجھے یہ بھی کمنٹس باکس میں جا کر بتایا کریں کہ اگلی ویڈیو آپ کس طرح کی چاہتے ہیں، اور آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اور تو ویورس جتنے بھی لوگ اگر مستفید ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل کا ماحول ہے، اور ہر کوئی جو ہے وہ میڈیسین ہے ڈاکٹرز کو ہیں اوائڈ ہی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ چیزیں جو ہیں آپ خود بھی ان پر عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ میڈیسن تو جو آپ لیتے ہیں لیں، اس کے علاوہ آپ ہربل میڈیسن بھی لے سکتے ہیں، ہومیوپیتھک بھی لے سکتے ہیں، آیورویدک بھی لے سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ بس تھوڑا سا مجھے دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھا کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ لوگوں کو سب کو صحت یاب رکھیں، زندگی تندرستی دے، ایک اچھی زندگی دے، لمبی زندگی دیں، لیکن صحت تندرستی کے ساتھ، اچھے عبادت کے ساتھ، اچھے علم کے ساتھ، انشاءاللہ العزیز۔ اب اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔